الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول شروع ہے۔ اس مہینے میں آپ حضرات کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے آپ حضرات کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کے چرچے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر نبی نے کیا۔ آسمانوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، فرشتوں کی محفل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے،
تو انہوں نے بھی تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا، مکمل تعمیر ہو چکا، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں معلم بھیج دے جو حکمت لوگوں کو سکھائے، بصیرت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی لوگوں سے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، محمد اور احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون نے دیکھا اور کہا اپنے والد سے کہ اس شخص کے ساتھ میرا رشتہ کر دو۔ تو حضرت عبداللہ کہیں سفر پہ چلے گئے اور شادی کر کے واپس آئے۔ عرب میں رواج تھا دو دو شادیاں کرنے کا، تین تین شادیاں کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس خاتون نے خود دعوت دی ہے، اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ تو جب گئے تو اس کا والد کہنے لگا کہ پہلے میری بیٹی نے ہی کہا تھا کہ اس سے رشتہ کر لو، لیکن آج میری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ وجہ پوچھنے پہ بتایا گیا، اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے ماتھے میں ایک نور دیکھا کرتی تھی، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو علامات آخری نبی کے والد کی آتی ہیں وہ ساری علامات تیرے اندر پائی جاتی تھی، وہ چمک تیرے ماتھے پہ تھی۔ تو میں چاہتی تھی کہ آخری نبی کی والدہ بننے کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن تو نے وہ امانت کسی اور کے سپرد کر دی ہے، اب میں تجھ سے شادی نہیں کرتی۔ یہ خواتین کا حال ہے جن کو اتنا کچھ پتا تھا کہ کتاب میں پڑھ کے نقش و نگار دیکھ کے بندے کو پہچان لیا، اور آج
ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں، جو ڈگڈگی بجاتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جس نے ترا بڑا پہن لیا وہی ہمارے لیے علامہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا جانشین تھا تیسرا، پاکستانی اسمبلی میں جب آیا تو ہمارے علماء سادی پگڑی پہنی ہوئی، کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی، وہ رمک دمک نہیں تھی، لیکن جس وقت وہ آیا نا مرزا مسرور، پگڑی شاندار پہنی ہوئی، وہ بڑا جبہ پہنا ہوا، جج بھی کھڑا ہو گیا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، تم اس کو کافر کہتے ہو؟ تو اس بیچارے کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بلا ہے، تو اس نے جب دور سے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتے اتنا خوبصورت چہرہ اور تم اس کو کافر کہتے ہو؟ ابو لہب کا چہرہ اس سے بھی خوبصورت تھا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، لہب کہتے ہیں شعلے مارنے والی آگ کو، جو دور سے شعلہ پڑتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی چیز جل رہی ہے، اس کا چہرہ اس طرح ابلتا تھا۔ تو جب دلائل دیے علماء نے تو وہ انگلیاں پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان، یہ تو کافر ہی ٹھیک ہے۔ تو وہ عیسائی عورتیں، یہودی عورتیں، ان کو اپنی کتاب کا مکمل علم تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ کو پہچان لیا کہ یہ نبی کا والد ہے، لیکن ہم نے آج تک اپنے نبی کو نہیں پہچانا، دعوی ایمانی میں ہمارے ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آنے سے پہلے کئی طرح کی کرامات ظاہر ہوئیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابرہہ نے جب لشکر کشی کی نا کعبۃ اللہ پہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مہینہ یا 1.5 مہینہ رہ گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے ان سے کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں تمہارے کعبہ کو گرانے آ رہا ہوں، تم کعبہ کے متولی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کا مالک خود جانے، ہم نہتے ہیں، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ نے کہا ان تے مزے ہی ہو گئے، اب تو آسان ہو گیا ہے، کعبے پہ جس وقت حملہ کریں کر سکتے ہیں۔ تو جب عبد المطلب آ گئے، کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا کہ یا الہ العالمین، اس کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں، تو خود ہی اپنے گھر کا انتظام کر لے۔ تو اللہ رب العزت
نے ان کی آواز کو سن لیا۔ پوچھا گیا اللہ رب العزت سے کہ اس بدماش کے مقابلے میں کون آئے گا؟ فرشتے آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی پاک مخلوق کے ساتھ کو اس گندے کے ساتھ پلیت نہیں کرتی۔ کہا جنات آئے گی، کہا ان کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ ایک حقیر مخلوق ابابیل سفید رنگ کے چڑیا کی طرح وہ نمودار ہوئے، اور ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر، اور پاؤں ان کے کتنے بڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں، اس میں بھی معمولی معمولی کنکر، لیکن ان کنکروں نے وہ کمال دکھایا جو آج ایٹم بم بھی نہیں دکھا سکتا۔ اور جس پہ لگا سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کھایا ہوا بوس پڑا ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو خود بخود ہی چراغاں ہو گیا، آپ کا گھر منور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ ایک راہب دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ تو کبھی کنیسہ سے نکلتا ہی نہیں، یہ کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے؟ پہنچا، عبد المطلب تھے، کہنے لگا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ہماری بادشاہت ختم ہو گئی ہے۔ عیسائی پادری کہہ رہا ہے، راہب کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا دین ختم ہو گیا ہے، لیکن آج کے مسلمان کی نظر ان غیروں پر پڑی ہے۔ کہتے جی ہم جب تک ان جیسا نظام نہیں لائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کا بڑا کہہ رہا ہے کہ اب ہماری ضرورت نہیں رہی، اور آج آپ نے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان کہنے والا جو کہتا ہے جی میرے اسلام میں حرف ہی نہیں آ سکتا، وہ کہہ رہا ہے ہمیں عیسائیوں کا جو طریقہ ہے اس پہ چلنا چاہیے، تب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو گیا، لوگوں نے برکات دیکھ لی، ہمارے سامنے مشاہدات موجود ہیں، لیکن آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے جی یہ پرانی باتیں ہیں جی، اور دلائل بھی عجیب دیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ جب بڑا ہوتا ہے اس کے دانت نکلتے ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے داڑھی نکل آتی ہے۔ آپ وہی پرانے زمانے والی باتیں لے کے بیٹھے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب جواب دیا کہ وہ پرانے زمانے
کی بات کو چھوڑو، اب نئی بات کر لو، سورج کو آپ بدل لیں کہ ہمیں نہیں چاہیے روزانہ تو ایک طرف سے نکلتا ہے، اب دوسری طرف سے آ جا، تو یہ تو ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ تو کہا جو نظام قدرت کی طرف سے چیز مقرر ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ انسان بچہ ہے تو نظام قدرت نے اتنا ہی رکھا، پھر چلتے چلتے وہ بڑا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ کٹیل، وہ جوان بن جاتا ہے، جب جوانی کے بعد پھر اللہ کا نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نظام قدرت جو اللہ نے بنایا ہے وہ کوئی نہیں بدل سکتا، اور اسی طرح مسلمانوں کی ترقی کا جو طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے وہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں چراغاں ہو گیا، راہب دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جب اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے لگا آج سے ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ کعبۃ اللہ میں بت تھے، وہ سب کے سب اوندے منہ گر گئے۔ کئی بتوں سے آوازیں آئیں کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے میرے بکری پہ حملہ کیا، تو میں نے کہا لعنت ہو تجھ پہ، تو نے میری مال پہ حملہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا لعنت تجھ پہ ہو، آخری رسول آ گیا ہے اور تو نے ابھی تک مانا نہیں ہے، جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ کہتے اس بھیڑیے نے یہ آواز لگائی جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جانور تک کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیاب ہوں گے، اگر تم کسی اور کے طریقے کو پکڑو گے ناکام ضرور ہوگے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو میں نے اور بھی کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے پر یہیں سے آگے بات شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔